میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری عمر لمبی ہو جائے، کہیے سبحان اللہ، اگر تم لوگ چاہتے ہو میری زندگی لمبی ہو جائے اور جو ہے میری روزی میں برکت ہو جائے، تو پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میری عمر میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، خدا کی قسم تمہاری عمر بھی میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہے۔ کہ وہ غریب شخص 2 سال 3 سال 4 سال تک بیماری کی حالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بستر پر رہا، جب تک وہ زندہ رہا اسے کوئی نہیں پوچھنے گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اسے کوئی نہیں پوچھنے گیا، اور جیسے ہی وہ شخص مرتا ہے تو پھر بڑے بڑے سیٹھ وہاں آتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ اس غریب کی مدد اگر تنہائی میں کرتا تو کون دیکھنے والا رہتا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور جب انسان مرتا ہے تو ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں، تب پھر بڑے بڑے سیٹھ آئیں گے، کون؟ رشتہ داروں میں ہی سیٹھ بنیں گے کہ دیکھو ٹھیک ہے اس کا کفن دفن کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ 40واں کا جو پروگرام ہوگا اس میں پورا کھانا کا پیسہ جتنا خرچہ لگے گا میں دوں گا۔ اللہ اکبر! بھائی جب وہ شخص زندہ تھا اسے ضرورت تھی دوائی کی، کہیے سبحان اللہ، اسے ضرورت تھی روپیہ پیسوں کی، اسے ضرورت تھی کہ آپ اس شخص کو 1 کلو پھل یا سیب انار کچھ بھی خرید کر لا کے دے دے تو شاید اس کی صحت میں کچھ برکت آتی۔ جب ضرورت کا وقت تھا، جب زندہ تھا، اس وقت تو لوگ مدد نہیں کرتے ہیں، اور جب انسان مر جاتے تب کہتے کہ کفن کا پیسہ میرا۔ کوئی کہتا ہے کہ آج جتنے بھی مہمان آئے ہیں سارے لوگوں کا کھانے کا انتظام میرے طرف سے۔ بھائی جب مر گیا جب کر کے کیا فائدہ؟ جب زندہ رہتا ہے انسان، جب آپ زندہ رہتے اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ غریب کا بھی دل خوش ہوتا ہے، اگر اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ آج وجہ یہ ہے نا، شادیوں میں، ولیمہ میں، نہ جانے کن کن کاریگروں میں، کن کن فنکشنوں میں جو ہے اچھے رقم کے کھانے بناتے ہیں، اور جب وہ کھانا بچ جاتا ہے تب غریب کی یاد آتی ہے، تب یتیم کی یاد آتی ہے، جس کے گھر کھانا یا کھانا پکنا نصیب نہیں ہوتا، تب ہمیں یاد آتی ہے کہ ہاں فلاں کوئی غریب ہے، یہ بریانی بچ گئی ہے، یہ روٹی بچ گئی ہے، یہ سالن بچ گیا ہے، یہ ترکاری بچ کے ہے، تو جاؤ اس غریب کو دے کے آؤ۔ اب بتاؤ بھائی، کھانا اگر بچ جائے تو بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالتے ہیں، بچا ہوا کھانا کتے کو بھی ڈالتے ہیں نا۔ اچھا کھانا تو کوئی بھی کتے کو نہیں دیتا ہے، جو بچ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھانا رکھ دوں گا خراب ہو جائے گا، بھائی خراب ہونے سے بہتر ہے کتا کھا لے۔ تو اسی طرح آج شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس غریب کو ہم نہیں پوچھتے ہیں، لیکن جب وہ کھانا بچ جائے، مہمان کھا لے پی لے، باراتی آئے کھا کے چلے جائے، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیگچی میں بریانی بھی ہے، ایک پتیلی میں جو ہے قورمہ بھی ہے، ایک پتیلی میں کباب بھی ہے، بھائی اب تو یہ خراب ہو جائے گا، چلو اب کھلا غریب کو دے دو۔ اب دے کر کیا فائدہ بتائیے؟ اب دے کر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی دیتے ہیں۔ تو اگر وہی کھانا خدا کی قسم ایک غریب کو دعوت دے کر اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں بلا کر یا اپنی شادیوں میں بلا کر اگر اسے کھلاتے ہیں، اس غریب کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس غریب کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ لیکن اگر وہی کھانا بچ جائے، پھر اگر ہم غریبوں میں بانٹیں یا مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم کو کھلائیں تو اس کا ہمیں ثواب بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ بچا ہوا کھانا کتے کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ عزت نہیں ہوئی۔ عزت تو جب ہے کہ جب کھانا پکایا نہیں، اس سے پہلے دعوت دے چکے ہیں کہ بھائی ہماری شادی ہو رہی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب غریب ہے تو کیا ہوا؟ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مقام پر جہاں کرسی ایک امیر کی لگے گی، وہاں کرسی ایک آپ کے لیے بھی لگے گی، سبحان اللہ۔ آپ ضرور آئیے میری بیٹی کی شادی میں، آپ ضرور آئیے میرے بیٹے کی شادی میں۔ تو کوئی بھی ایسا فنکشن ہو تو غریبوں کو اعزاز ہم اس طرح دیں، ان کی تقریب اور عزت اس طرح کریں، سبحان اللہ۔ تو عزت اسے کہتے ہیں۔ نیک عمل اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طرح کریں، ایسا نہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ آپ کسی کو اگر کفن کا پیسہ دیتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن ضرورت کیا ہے کہ جب انسان زندہ ہو۔ بیچارہ ایسے ایسے بہت لوگ ہیں، آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں نا، اگر آپ
लाखों रुपया कमाते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए या मेरे अंदर जो बीमारी है तो आप अब चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, खुदा की कसम आप जो है सदका अदा कर दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदका अगर कोई इंसान अदा करता है तो सदका हर बला को टाल देता है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। तो अब बताओ कि कोई एक गरीब बिस्तर में है, मर रहा है, लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं कि भाई दवाई की पैसे है, भाई चलो 1 किलो सेब खाने की पैसे है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब मर जाता है कांदा देने के लिए भी 10 लोग आते हैं, मरता है कफन के पैसे देने के लिए भी 10 तैयार। क्यों? क्योंकि वहां लोग देखते हैं ताकि लोग कहे कि हाँ अरे भाई ये तो कोई जान पहचान भी नहीं, लेकिन देखो कफन का पैसा इसने दिया। ये तो जान पहचान नहीं, लेकिन देखो ये तो खाना भी खिला रहा है। बाप रे बाप, कितना बड़ा जिम्मेदार, कितना बड़ा अमीर कबीर। तो भाई वहां दुनिया में नाम कमाने के लिए नाम तो हो जाएगा, मगर अल्लाह के बारगाह में जो आपको मकाम मिलना चाह वो मकाम नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर हम अदा कर दे दे गरीबों को, खुदा की कसम गरीब के उठते हुए हाथ अभी उठेगा नहीं, वो जो है अपने चेहरे से हाथ फेरेगा नहीं कि मालिक मैं गरीब हूँ, सारी इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, लेकिन इस शख्स ने कम से कम 1 किलो मेरे लिए बुलाया। अल्लाह अकबर। कम से कम इस शख्स ने मुझे 1000 रुपया दवाई के लिए पैसे दिया। या अल्लाह पाक, इसने मुझे पैसे दिया है तो तू बेहतर जानता है, मैं तो मरने वाला हूँ मालिक, मैं तो बीमार हूँ। और हदीस पाक में आता है कि बीमार अपनी सेहत के लिए दुआ करता है तो अगर उसके लिए सही है तो वो दुआ कबूल हो जाती है, या तो वो दुआ उसके लिए बचा के रखती है। लेकिन अपने सेहत के अलावा बीमार शख्स अगर कोई भी दुआ मांगे तुरंत ही कबूल हो जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। तो अब बताओ कोई शख्स अगर उसे 1000 रुपया दवाई की पैसा ला के देगा, अगर वो दुआ कर लेगा जब कबूल हो जाएगा तो बताओ उस देने वालों की जिंदगी में फर्क आएगी कि नहीं आएगी? यकीनन आएगी। अल्लाह की रहमतें उस इंसान के पीछे पीछे चलेगी। सुभान अल्लाह। उसके घर में जो है बरकतों का नुज़ूल होगा। तो हम लोगों को अगर मदद करना है तो इस तरह करें, मरने के बाद नहीं, जब इंसान जिंदा रहे, जब इंसान को जरूरत हो तब मदद करें।